افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت سبحان اللہ. چونکہ عرب اونٹ پہ چلتے تھے نا تو اللہ نے سب سے پہلے کہا اب پاگلو اونٹ کو تو دیکھو کہ اسے کیسے بنایا ہے جس پر تم سفر کرتے ہو. ایک کیسے بنا ہوا ہے, اتنی گرم ریت پر کیسے آرام سے چلتا ہے, پاؤں نہیں جلتے, ہم انگلی نہیں رکھ سکتے, وہ پورے پاؤں کے ساتھ سینکڑوں میل آگ جیسی ریت کے اوپر چلتا ہے. کبھی غور کیا ہے؟ اندھیری اٹھتی ہے, ریت اڑتی ہے, تمہاری آنکھوں میں ریت پڑتی ہے, لیکن اونٹ کی آنکھ میں ریت نہیں پڑتی. کیا عجیب بات, کیسے نہیں پڑتی؟ اونٹ کی آنکھ میں ریت نہیں پڑتی. یہ ہماری بالوں کی ایک قطار نیچے ہے, ایک قطار اوپر ہے, اس سے ہم بند بھی کر لیں تو اس میں مسام ہے جس سے ریت اندر جاتی ہے. اللہ نے اونٹ کی 2 لائنیں بالوں کے اوپر بنائی ہیں اور 2 لائنیں نیچے بنائی ہیں. اس کی 4 لائنیں ہیں. وہ جب اندھیری آتی ہے تو ایسے جوڑتا ہے, تو جتنے مرضی اندھیری ریت اٹھے ایک ذرہ اس کے اندر نہیں جاتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. 10 دن پانی پیے بغیر چلتا ہے, کھانا کھائے بغیر چلتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھو تو صحیح کہ کس طرح کس صبر والا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اب ذرا اوپر دیکھو, صحرا میں چلتے ہو, اوپر آسمان ہے. اب ہمارے شہروں میں تو آسمان نظر نہیں آتا, صحراؤں میں گاؤں میں جہاں بجلی نہ ہو, دیکھو کہتا اب میرے آسمان کو دیکھو, هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. ایک چھوٹا سا حال ہے, ایک کتنے پلر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ کھڑا ہوا ہے. اگر ایک پلر نکل جائے تو اس کی چھت نیچے ہو جائے گی, کریک ہو جائے گی. میرا رب کہہ رہا ہے میرے آسمان کی چھت کو دیکھو, نہ تم اس کا اول دیکھ سکتے ہو نہ آخر دیکھ سکتے ہو. هل ترى من فطور. کہیں کوئی پھٹن, بغیر عمد ترونها. وہ کوئی کہیں ایک جگہ ستون کوئی نہیں, پلر کوئی نہیں, اور اتنی بڑی چھت ہے, ایسے کھڑی ہے. کیسے کھڑی ہے؟ ثم مرجع البصر. پھر رب کہتا ہے اب بار بار دیکھو, ایک دفعہ نہیں, بار بار دیکھو, دوربینیں لگا کے دیکھو. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تیری نظر ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے گی اپنے رب کی آسمان کی چھت میں. تو کوئی خلل نہیں دیکھ سکتا. ان فی خلق السماوات والارض. کبھی موبائل سے فرصت ملے تو آسمان کو دیکھو, دھرتی کو دیکھو. والارض فرشناها. ہم نے فرش بچھایا. فنعم الماہدون. کوئی ہے میرے علاوہ ایسا فرش بچھا دے. بلڈوزر نہیں چلایا, ہل نہیں چلایا, سہاگا نہیں چلایا, یہ بچھا کیسے دی؟ 7 زمینیں کیسے بچھا دی؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھو تیرے رب نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. قسم ہے زمین کے بچھانے والے کی اور زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. زمین کو پھیلایا. وَأَلْقَى فِيهَا رَوَاسِيَ. اس میں پہاڑوں کو لگایا. میں نے دنیا پھری ہے, پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. تم نے تو صرف یہاں دیکھا ہے. دنیا میں پہاڑوں کی ایسی کاریگری ہے میرے رب کی کہ اللہ اکبر کہے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. والجبال ارساها. ہم پہاڑوں کو ہم نے گاڑا. امن خلق السماوات والارض. زمین آسمان کس نے بنائے؟ چیلنج. امن خلق السماوات والارض. زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء. یہ بادلوں سے پانی کیسے آتا ہے؟ کس طرح قطرہ قطرہ کر کے
گرتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس سے پھل پھول غلے باغات کون نکالتا ہے؟ ابھی آم کے درخت کو دیکھو، اس میں سے یہ پھل کیسے نکلا ہے؟ کیسے نہ، ہم جو کہ بچپن سے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں عجیب نہیں لگتا، لیکن کھڑے ہو کر غور سے دیکھو کہ پتے، ٹہنیاں، تنا، تو یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اور ابھی وہ سخت ہے، ابھی وہ کھٹا ہے، پھر یہ رنگ بدلے گا، وہ کس نے بدلا؟ پھر اس میں مٹھاس آئے گی، وہ کس نے ڈالی؟ پھر اس میں ذائقہ آئے گا، وہ کس نے ڈالا؟ پھر اس میں خوشبو آئے گی، وہ کس نے ڈالی؟ ہم نے، ذمہ دار نے۔ پانی سادہ، کھاد کڑوی، گوبر ناپاک اور زمین پھیکی، آم کی شاخیں کڑوی، تنا کڑوا، پتے کڑوے، ٹہنیاں کڑوی، اور اس میں سے آم کون نکالتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرا رب ہے جو درختوں کو پھل لگاتا ہے۔ آم کبھی انگور نہیں اگائے گا، امرود کبھی سیب نہیں نکالے گا، سیب کبھی سنترا نہیں نکالے گا، سنترا کبھی سیب کی طرح گودا نہیں ہوگا، پھاڑی پھاڑی بن کے بنے گا، اسے پھاڑیوں میں کون بدلتا ہے؟ انار کی پیکنگ توڑو اور دیکھو کہ یہ تو کیا ہے، تجھے کس نے پیکنگ میں جوڑا، تیرے کنارے کس نے بنائے، تیرے اندر سرخ رنگ کس نے بھرا، تیرے اندر مٹھاس اور کھٹاس کس نے بھری، تجھے ایسے تہ در تہ کس نے جوڑا؟ تو ایک چھوٹے سے درخت پہ اگتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر انار کا درخت ہے، وہ دیکھ کے میں کہتا ہوں یار یہ دانے کہاں سے اندر بڑھ گئے، یہ دانے اندر کہاں سے بڑھ گئے؟ اور پھر وہ اتنا خوبصورت رنگ اور ان کی پیکنگ اور ان کے اوپر جھلیاں، یہ کون کر رہا ہے؟ درخت کر رہا ہے، ذمہ دار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، میں ہوں تمہارے لیے باغات نکالتا۔ وہ اتنی سی کھجور کی گٹھلی 40 فٹ پہ جا کے پھل لیتی ہے اور اس میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ حیران ہیں کہ یہ مٹھاس اتنی کیسے آ گئی۔ ناریل 60 فٹ اوپر جاتا ہے اور وہاں اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، یہ پانی اسی وچ پایا، کوئی سرنجا نال وچ واڑیا ہے یا کوئی سپرے نال وچ ٹھوکیا ہے، اتنا میٹھا پانی۔ تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ان ملکوں میں میں گیا ہوں تو وہ ناریل بے شمار ہے، اتنا اوپر لگا ہوا، اور اس کو توڑتے ہیں اور ایسے اوپر سے کاٹتے ہیں تو پانی سے بھرا ہوا میٹھا پانی، ذائقے دار، مزیدار، خوشبودار، یہ کون کر رہا ہے؟ تو جواب آتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ تیرا رب کر رہا ہے، یہ تیرا اللہ کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ ایک تھپڑ مارتا ہے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، ہے کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا نیند لانے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا نیند سے اٹھانے والا، ہے کوئی اللہ کے سوا نوالے کو معدے تک پہنچانے والا۔ ایسے دو نالیاں ساتھ ساتھ ہیں، یہ سانس کی نالی ہے، یہ معدے کی نالی ہے، اور یہاں ایک پردہ ہے۔ جب انسان نوالا منہ میں لیتا ہے تو یہاں سے پردہ سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے۔ اگر اللہ یہ پردے کو حکم نہ دے اور یہ نالی کو بند نہ کرے، ایک نوالا ہماری موت کے لیے کافی، سانس بند ہو جائے۔ روز ہم کتنا کھاتے ہیں اور یہاں یہ ہو رہا ہے، اور اوپر بیٹھا ہوا رب 7 ارب انسانوں کے گلے کے پردے کو
چکا رہا ہے، شیروں کے پردے کو، ہاتھیوں کے پردے کو، چیتوں کے پردے کو، سانپوں کے پردے کو، طوطا مینا کے پردے کو۔ کیا رب ہے، کیا اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے زمین و آسمان کا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے زمین آسمانوں کو اٹھا دیا۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے شور کوٹ کی زمین کو رہنے کی جگہ بنا دیا۔ زمین تو 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، کبھی پتہ لگ گا جی دوڑ رہی ہے۔ یہ 60-70 میل پر چلتی ہے گاڑی اور کیا شور مچاتی ہے، تو کیا ہمارے کھنے سیکتی ہے پرانی ہو ہیں، اور 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑ رہی ہے۔ اور اگلی سنو، 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ وہ اگر لاٹو طرح گھوم رہی ہے تو کوئی سجے ڈھوے، کوئی کھبے ڈھوے، کوئی اگاں ڈھوے، کوئی پچھاں ڈھوے۔ یہ سیدھا بیٹھا ہے، تم بیٹھے ہو، میں بیٹھا ہوں، یہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ چل رہا ہے۔ 24,000 کلومیٹر کی دوڑ اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کا گھومنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے چلاتا ہے جیسے زمین کھڑی ہوئی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، یہ آیت اب آتی ہے، بتاؤ کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالہا انہارا، کس نے دریا بہائے، اور سارے دریاؤں کا رخ سمندر کی طرف جاتا ہے۔ پوری دنیا کے دریا خود بخود جنوب سے چلتے ہیں، شمال میں سمندر میں گرتے ہیں۔ وجعل خلالہا انہارا، اور دریا چلائے، کیسے چلائے، کہاں سے چلے؟ ایک چشمہ ابلتا ہے ہمالیہ پہاڑ میں اور راوی دریا بن کر سمندر میں گرتا ہے، کون اس کو گائیڈ کر کے لے جا رہا ہے؟ وجعل لہا رواسی، اور پہاڑ گاڑے کہ زمین ہلتی تھی، اللہ نے پہاڑ ٹھوک دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کڑوے میٹھے پانی کو الگ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی دنیا میں میٹھا پانی کتنے فیصد ہے اور کڑوا پانی کتنے فیصد ہے؟ حیران ہو گئے۔ میٹھا پانی پوری دنیا میں صرف 3% ہے۔ بولو کتنا ہے؟ 3% نال اللہ تعالیٰ پانی پوا رہے ہیں میٹھا، اور کڑوا کتنا ہے؟ 97%۔ اب 97% پانی کڑوا ہو اور 3% میٹھا ہو تو یہ میٹھا رہ سکتا ہے؟ ایک کوڑا تو انہوں لے دے جاسی، تو پھر ایک کوڑا کیوں نہیں ہوتا پیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جعل بین البحرین حاجزا، تیرے رب نے پردہ اتارا اور کڑوے کو الگ کر دیا، میٹھے کو الگ کر دیا۔ ہمارے ڈیرے کی بات ہے، ایک جگہ نلکا لگایا، اس کا پانی کھارا بھی کڑوا بھی، تو میں نے نوکراں دسیا، میں آخیا تھوڑا جا پچھا کر دو، تو جیسے یہ نوجوان بیٹھا ہے وہاں سے یہاں نلکا لگایا تو میٹھا پانی نکل آیا، تو میرا اللہ کہتا ہے جعل بین البحرین حاجزا، یہ رکاوٹ تیرے رب نے ڈالی ہے کہ اس کو اجازت نہیں کہ اس میٹھے پانی کو آ کے خراب کرے، اور اس کو اجازت نہیں کہ ادھر جا کے خود خراب ہو جائے، ورنہ میرے بندے پئیں گے کیا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے کو الگ کر دیا، میٹھے کو الگ کر دیا، اور حکم دے دیا کہ نہیں ملنا۔ پھر اللہ کہتا اے الہم اللہ، تو مجھے بتاؤ پھر مجھے چھوڑ کے کدھر جاتے ہو؟ اور میرے سوا کوئی ہے؟ تم میری مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا رہے؟ اور میں جس نے پیدا کیا نبیوں کو، ولیوں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، میں بڑا ہوں یا وہ بڑے ہیں؟ ان کو تو میں نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر ان کو موت دے کے قبر میں ڈال دیا، اور میں موت سے پاک، حی لا یموت، زندہ ہوں، موت سے پاک ہوں۔
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کو قرآن کی عظیم آیت کہا جاتا ہے، لمبی نہیں، عظیم کیوں؟ اس میں صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ سارے قرآن کی سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، کہ لوگ پوچھتے ہیں من خلق السماوات والارض، یہ کس نے زمین آسمان بچھا ہے، کس نے یہ دریا بہائے، کس نے پہاڑ گاڑے، کون رات کو لے کے آیا، سورج کہاں چلا گیا، کل یہ کہاں سے نکلے گا اور کون نکالے گا، اب گرم کر رہا ہے اسے ٹھنڈا کون کرے گا، چند مہینوں کے بعد ٹھنڈا کرے گا اسے گرم کون کرے گا، بارش کے قطرے برسا رہا ہے اسے کون روک کے دکھائے گا، بادلوں کی گرج اور چمک زمین کو غذا دیتی ہے، یہ سارے نظام کون چلا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے یہ ساری قدرت اور یہ ساری طاقت؟ تو کہتا اللہ، وہ ہے اللہ۔ بولو پھر بولو، پھر بولو۔